الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين باغ جنت کے ہیں بہرے مدحانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدحانے اہل بیت ارے تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت سب مل کے پڑھ لو کہ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنانے اور بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبرائیل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت لعنت اللہ علیکم اے دشمنان لعنت اللہ علیکم اے دشمنان اہل بیت معزز اسلام و سامعین محترم محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جسے خاص فضیلتیں حاصل ہیں اور خاص نسبتیں حاصل ہیں اور اس کی 10 تاریخ کو بالخصوص فضیلتیں حاصل ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گل و گلزار کیا گیا تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آتی ہے تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی حضرت یوسف علیہ السلام قید و بند کی صحبتوں سے آزاد ہوتے ہیں تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی اور جب مان میں علی مقام حضرت امام حسین نے عظمت دین مصطفیٰ کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا تب بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی آج ہم امام علی مقام حضرت امام حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں کون امام علی مقام امام حسین وہ امام علی مقام جو نواسۂ رسول ہے جو جگر دوشائے بطول ہے جو نور نگاہ علی ہے کون امام علی پاک وہ امام حسین جو سیرت میں سیرت رسول ہے، کردار میں کردار رسول
کون امام علی پاک جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کون امام علی پاک کہ جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا یتمثل العام الحسین کما یتمثل الرجل الثمر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی پاک کے لعاب دہن کو اس طرح چوس رہے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوستا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام علی پاک کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی جنتی مرد کو دیکھنا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ کون امام علی پاک؟ ارے وہ حسین کہ جسے نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین کہتے ہیں، نبی جسے اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، جو سر لٹا دے عظمت دین میں اسے دین کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔ کون حسین؟ کہ ایک مرتبہ حضور مسجد میں تشریف لائے، فرمایا میرا چھوٹا بیٹا کہاں ہے؟ اتنے میں امام علی پاک حضور سے آ کر لپٹ جاتے ہیں، حضور بوسہ لیتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، کہ یا الہی میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور یا الہی جو شخص بھی حسین سے محبت کرے یا الہی تو اس شخص سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ اور اے ایمان والو، آج تم حسین کے ذکر میں موجود ہو، حسین کا ذکر کرتے ہو، اس کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہو، سبیلے لگاتے ہو، حسین کا ذکر کرتے ہو، اور اس کا بدلہ یہ پاتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور اس کا محبوب بھی تم سے محبت کرتا ہے، تو کہنا پڑے گا یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، سر کٹا کے دو جہانوں کی حکومت علی دلی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ ایک دفعہ حسین کریم ہے اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ والدہ ہمیں عید کے کپڑے چاہیے، تو سیدہ کائنات پریشان ہو گئی کیونکہ کوئی ظاہری اسباب نہیں تھے جن سے عید کے کپڑے تیار کیے جاتے، اب پریشان ہو جاتی ہے کہ عید کے کپڑے کہاں سے بنائے جائیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک شخص بولتا ہے کہ میں بوڑھا شخص ہوں، حسنین کے لیے عقیدت سے عید کے کپڑے بنا کر لایا ہوں۔ حضرت فاطمہ اس کپڑے کو، اس نذرانے کو قبول فرماتی ہیں۔ جب اگلے دن اپنے نانا پاک کے دربار میں حسنین کریمین کو کپڑے پہن کر جاتے ہیں تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ فاطمہ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ کل ایک رات کو بوڑھا شخص آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں درزی ہوں، عقیدت سے یہ کپڑے بنا کر لایا ہوں، یہ کپڑے وہ لایا ہے۔ تو نبی پاک مسکرائے اور فرمایا کہ فاطمہ وہ بوڑھا شخص درزی نہیں تھا، وہ جبریل امین تھے جو جنت سے حسنین کے لیے کپڑے بنا کر لائے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، زہر بائی کے جن کو پلایا گیا، جن کی گردن پر خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام۔ حضور ممبر پر جلوہ فرما ہے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ صحابہ میں آج تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہیں، آج تمہیں میں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنی خالائیں اور اپنے ماموں کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے، آج تمہیں میں کیا یہ نہ بتاؤں کہ کون اپنے والد اور والدہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے، تو
تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ میرے حسنین کریمین ہے، اگر ان کا نانا دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو، اگر ان کی نانی دیکھنا ہے تو خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ لو، اگر ان کی خالائیں کو دیکھنا ہے تو میری بیٹیوں کو دیکھ لو، اگر اس کے ماموں کو دیکھنا ہے تو قاسم کو دیکھ لو، اگر ان کے والد کو دیکھنا ہے تو علی المرتضیٰ کو دیکھ لو، اگر ان کی والدہ کو دیکھنا ہے تو سید النساء فاطمہ الزہرا کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سیدہ کائنات فرمانے لگی کہ نبی پاک حسنین کریمین کو اپنی روحانی وراثت میں سے کچھ بھی دیجیے، اپنی روحانی وراثت میں سے کچھ دیجیے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا کہ آج سے میں اپنی حیبت اور اپنی سرداری وہ حسن کو دیتا ہوں، سبحان اللہ، اپنی حیبت اور اپنی سرداری میں حسن کو دیتا ہوں، اور میں اپنی سخاوت اور اپنی بہادری وہ میں حسین کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، پھر حاضرین کرام، کربلا میں میرے حسین ابن علی کی بہادری لوگوں نے ایسی دیکھی کہ قیامت تک کوئی ایسی بہادری نہیں دیکھی، اور صحابت ایسی دیکھی کہ اپنے نانے کی دین کی خاطر اپنے خاندان کا بچہ بچہ قربان کیا۔ سبحان اللہ، حضور کے ظاہری وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور آتا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ عمر فاروق کا دور آتا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آتا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ حضرت علی کا دور آتا ہے، بڑی بہادری کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے، 60 سنہ ہجری کو یزید پلید تخت نشین ہوتا ہے، اور یہ یزید پلید وہ شخص تھا جس نے صرف کربلا ہی نہیں کی تھی، جس نے 700 صحابہ کو شہید کیا، 700 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 تابعین کو شہید کیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر گھوڑے باندھے گئے، وہاں پر اذان نہ دی جا سکی، وہاں پر نماز نہ ادا کی جا سکی، عورتوں کی عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، منبر رسول کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کا گورنر ولید امام علی پاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امام علی پاک یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے، یا یزید کے ہاتھ پر بیعت کیجیے یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کیجیے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور فرمایا کہ ولید تو مجھے جانتا نہیں، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ تو اس سے بات کر رہا ہے جو علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، تو اس سے بات کر رہا ہے جو ابو طالب کا پوتا ہے، تو اس سے بات کر رہا ہے جو محمد رسول اللہ کا نواسا ہے۔ ارے تو اس سے بات کر رہا ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ارے تو اس سے بات کر رہا ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے۔ حسین کبھی بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا۔ جب اس کی بدماشیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں، امام علی پاک مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کوفیوں کے خطوط آئے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے پرچم کے سائے تلے لڑنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی ہدایت چاہتے ہیں، ہم آپ کے سائے تلے لڑنا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے امام علی پاک، کوفی بڑے بے وفا لوگ ہیں، یزید نے ذرا سی بھی آنکھیں نکالی تو وہ پلٹ جائیں گے، بے وفائی پر اتر جائیں گے۔ تو میرے امام علی پاک کیا جواب دیتے ہیں کہ پتہ مجھے بھی ہے کہ کوفی بڑے بے وفا لوگ ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں میرے نانا کے سامنے اللہ کو یہ نہ کہہ دے کہ اے اللہ ہم نے ان کے نوازے کو اپنی ہدایت کے لیے بلایا تھا لیکن وہ ہماری ہدایت کے لیے نہ آئے۔ امام علی پاک فرمانے لگے کہ میرے ساتھ جو بھی کچھ ہونا ہے ہو جائے، لیکن میں کوفے کا سفر نہیں کروں گا۔ آپ کوفے کی طرف نکل جاتے ہیں، رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر موصول ہوتی ہے، اور بن یزید جو کہ اس وقت یزید کی طرف سے بھیجے گئے تھے، پھر بعد میں امام علی پاک امام حسین کی طرف سے
لا کر آپ نے شہادت حاصل کی. قربی یزید نے آپ کا قافلہ روکا اور آپ کے قافلے کو کربلا کی طرف بھیج دیا. 2 محرم الحرام کو آپ کا قافلہ کربلا میں پہنچتا ہے. 2 محرم الحرام سے لے کر 9 محرم الحرام تک آپ کے یزیدیوں سے مذاکرات چل رہے ہیں. وہ ایک ہی بات پر وزید ہے کہ یا تو یزید کی بیعت کی جائے یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کی جائے. امام علی پاک نے فرمایا کہ میں یزید کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا. میں یزید کے ہاتھ پر کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا اور میں خون خرابہ بھی نہیں چاہتا. انہوں نے تخت کا لالچ دیا, انہوں نے مال کا لالچ دیا, انہوں نے حکومتوں کا لالچ دیا, لیکن تخت کو ٹھکرا کر ثابت کر دیا شبیر نے کہ تخت کیا شے ہے شاہ کربلا کے سامنے. سبحان اللہ. آپ نے ان تخت کو ٹھکرا دیا. پھر آپ 9 محرم الحرام کو اپنے خیمے میں آتے ہیں, اپنے جانثاروں سے, اپنے گھر والوں سے خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں, یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, میں اس سے راضی ہوں. تم لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہے, لیکن اب کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. سب غلاموں نے, سب گھر والوں نے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ امام علی پاک آج ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے. آج ہم آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے. اے امام علی پاک ہمارا خون کا قطرہ قطرہ اہل بیت پر قربان ہو جائے. پھر ساری رات امام علی پاک نے عبادت فرمائی. 10 محرم الحرام کا دن چڑھتا ہے, فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے. آپ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر فجر کی اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج تاریخ انسانیت میں 2 دن رقم ہونا تھا کہ جسے لوگ صدیاں یاد کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو وہ کہنے لگے, فرشتے کہنے لگے کہ یا اللہ تو انہیں کیوں بنا رہا ہے, یہ لڑیں گے, یہ جھگڑیں گے, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیرے لیے سجدے کرتے ہیں. لیکن آج تاریخ انسانیت میں ایسا سجدہ ایک انسان نے کرنا تھا کہ سارے فرشتوں کی زندگیوں کی کمائی اگر ایک طرف رکھ دو تو حسین کے سجدے کی زکات بھی نہیں بنتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, حسینیت. جب جنگ شروع ہوتی ہے ہمیں علی پاک کے سب جانے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں. انہوں محمد کی لاشیں گر رہی ہیں, علی اکبر کی لاش گر رہی ہے, حضرت حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم کی لاش گر رہی ہے. معصوم علی اصغر کو اٹھا کر 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو اٹھا کر امام پاک پانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں. بدبختوں نے تیر چلایا اور امام علی پاک کے کندھے کو چیرتا ہوا وہ تیر معصوم علی اصغر کے حلق پر آ کر کے وصل ہو جاتے. امام علی پاک کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. آپ ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس قربانی کو قبول فرما. یہ تو ایک علی اصغر ہے, خدا کی قسم اگر 1000 علی اصغر بھی ہو میں ایک ایک کر سب تیرے نام پر قربان کر دوں. معصوم علی اصغر شہید ہوتے ہیں. عباس علمدار جن کے پہلے بازوں کو کاٹا جاتا ہے, پھر ان پر تیر کی برسات کر کر ان کو شہید کیا جاتا ہے. یہ سارا منظر حضرت امام حسین اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو شہید کیا جاتا ہے تو حضرت امام علی پاک کی زوردار آنکھ نکلتی ہے جس سے کربلا کی زمین دہل کے رہ جاتی ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ امام علی پاک زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئے جتنا حضرت عباس علمدار کی شہادت کرتے ہیں. آپ ان کی لاش مبارک کے پاس جاتے ہیں, اس پر ہاتھ رکھتے ہیں, اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا اللہ الآن ان کا سر ظاہری, کہ یا اللہ
حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. امام علی پاک نے 72 لاشوں کو اٹھایا لیکن آپ کے آنسو نہ آئے. معصوم علی اصغر کو اٹھایا لیکن آنسو نہ بہا. جوان علی اکبر کے لاشوں کو اٹھایا لیکن آنسو نہ بہائے. لیکن تاریخ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جب حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام علی پاک اتنا روئے کہ زندگی میں کبھی آپ اتنا نہ روئے. اور یہ تاریخ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا خون سے جس نے دو عالم میں اجالا کر دیا. نطق جس کا نغمہ ساز پیغمبر وہ حسین تھا. جو شرع مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین. ہنس کے پی لیا جس نے جام شہادت وہ حسین. کٹ گیا لیکن نہ کی کسی پھانسی کی بات وہ حسین. ہمیں پاک کے ایک ایک کٹ کر سب جانسار ساتھی شہید ہو جاتے ہیں. حضرت زین العابدین بستر عدالت پہ پڑے ہیں. آپ کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. حضرت امام علی پاک نے خود میدان میں جانے کا فیصلہ کیا. سعد آہ و بے قراری آ گئی. سید مظلوم کی رنگ میں سواری آ گئی. جب ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے شہید امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی. امام علی پاک نے خود میدان میں جانے کا فیصلہ کیا. اپنے نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پر باندھا. بابا علی المرتضیٰ کی تلوار ہاتھ میں لی. اپنی ماں فاطمہ الزہرا کا دوپٹہ کمر پر باندھا. اور آج جب میدان میں جاتے ہیں یزیدیوں سے خطاب کرتے ہیں کیا بدبختو آج تم اس کے مقابلے پر آ گئے ہو جس کے نانا کا تم کلمہ پڑھتے ہو. آج تم اس کے مقابلے پر آ گئے ہو جس کو نبی نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. آج تم اس کے مقابلے پر آ گئے ہو جس کو نبی نے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا ہے. آج تم اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو جس کو نبی نے اپنے سجدے کی حالت میں بھی گرنے نہیں دیا. لیکن وہ کوفی یزیدی صرف ایک ہی بات پر بجٹ تھے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کی جائے یا ہمارے ساتھ جنگ کی جائے. ایک ایک آ کر وہ کوفی حضرت امام علی پاک کے سامنے آتے ہیں. آج کوفیوں کو امام علی پاک نے جہنم حاصل کیا. اور اپنے سینکڑوں تیر کھانے کے بعد جب آپ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں شمر آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے. فرمایا اے بدبخت ٹھہر جا. آج کون سا دن ہے؟ تو کہنے لگا کہ جمعے کا دن ہے. پوچھا کون سی گھڑی ہے؟ تو کہنے لگا کہ نماز کی گھڑی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جا مجھے نماز ادا کرنا ہے. آپ تیمم فرماتے ہیں سمت کعبہ کو تلاش کرتے ہیں. غیب سے آواز آتی ہے کیا حسین آج یہ نہ دیکھ کہ کعبہ کدھر ہے آج کعبہ دیکھے گا کہ حسین کا سر کدھر ہے. سبحان اللہ. آج کعبہ دیکھے گا کہ حسین کا سر کدھر ہے. جب آپ نماز کو قائم کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. شمر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ تازہ دم ہو گئے تو آپ میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. اس بدبخت نے خنجر نکالا اور امام علی پاک حضرت امام حسین کو سجدے کی حالت میں شہید کر. شمر کا خنجر غلبے خوش پہ چلتا رہا. حق کی شمع روشن رہی حق کا دیا جلتا رہا. اور امام علی پاک نے سجدے کی حالت میں کربلا میں جب شہادت کو نوش فرمایا تو کہنا پڑے گا اے کربلا کی خاک تیرے نصیبہ کو سلام. اے شہید کربلا تیرے نصیبہ کو سلام. اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشائے ہو. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اے حسین ابن علی تم پر سلام. اے شہید کربلا تم پر سلام. امام علی پاک نے سجدے کی حالت میں جامع شہادت کو نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. امام علی پاک کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. اس لیے نہیں کہ وہ نواسۂ رسول ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں. بے شک نواسۂ رسول ہونا بڑا مقام, نور نگاہ علی ہونا بڑا مقام, لیکن
اوپر خود خدا کو ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناز ہو بھی کیوں نہ، سجدہ آسمان والے بھی کرتے ہیں، زمین والے بھی کرتے ہیں، مکین والے بھی کرتے ہیں، مکان والے بھی کرتے ہیں، لیکن سامنے جوان علی اکبر کے لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، معصوم علی اصغر کے خلق پر تیر کو پیوستہ ہوتے دیکھ کر، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر، معصوم علی مولانا محمد کی لاشوں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر، اپنے سینے پر سینکڑوں تیر کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کرنا یہ حسین ہی کا کام تھا۔ جو حسین ہی کر گیا تو کہنا پڑے گا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل سکھا دیا تو نے، ارے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مار کے جینا سکھا دیا تو نے۔ سبحان اللہ۔ ارے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مار کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اور امام علی پاک گلدستہ علی و فاطمہ کے وہ مہکتے ہوئے پھول ہیں، اور آپ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کیا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میری اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات حاصل کر دی، اور جو اس میں سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی مومن اس وقت تک وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ میں اس کی اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور میری آل یعنی حسن و حسین اس کی اپنی آل سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ من مات علی حب اہل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ من مات علی بغض اہل محمد مات کافرا، جو اہل بیت کے بغض میں مارا جائے وہ کافر ہے۔ تو پنجابی شاعر کہتا ہے کہ جن پنجتن نال پیار نہیں، جن پنجتن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، جن پنجتن نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا جو یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ پاویں، لکھ لمبے سجدے کر پاویں، جے تو آل رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جے تو آل رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور ان کے لیے ثقلین کا لفظ استعمال فرمایا۔ ثقلین عربی میں دو بھاری چیزوں کو کہتے ہیں۔ قرآن کو اس لیے بھاری کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بلند پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، فرمایا گیا یا الہی ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مضبوط اجسام پر نازل کرنا چاہا، لیکن فرمایا گیا یا الہی ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جب قرآن کو نازل کرنے کی باری آئی تو سینہ مصطفیٰ حاضر ہوا، سینہ مصطفیٰ پر قرآن کو نازل ہوا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھاری چیز ہے، اسی طرح اہل بیت بھی بھاری چیز ہے۔ ہر کسی کا کام نہیں ہے تھامی رکھنا، اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی سنیت کو بچائے رکھنا آج کل بہت بڑا کام ہے۔ کوئی بڑے بڑے عظیم ملا اٹھ کے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ تو علی علی کرتا ہے تو سنیت سے نکل گیا، تو حسن حسن کرتا ہے تو سنیت سے نکل گیا، تو حسین حسین کرتا ہے تو سنیت سے نکل گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج سے جڑے رہنا کسی مائیکل لال نہیں کرنا ہے، ورنہ تم جب بھی حسین کا نام لو گے کوئی کہے گا تو شیعہ ہو گیا، کوئی کہے گا تو رافضی ہو گیا۔ فرمایا تو کسی ایرے گہرے کی باتوں پر مت آ، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ بچہ میرا ہے۔ نہ قرآن آج سے جدا ہوگا، نہ آج قرآن سے جدا ہوگا۔ اور قرآن مجید کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا چاہا تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن مجید ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب کوئی لاکھ سر مارے کوئی قرآن میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ایک مرزا اٹھا تھا قادیانی، اس نے لاکھ سر مارے کہ قرآن کے معنی اور مفہوم میں تغیر و تبدل کر سکے، لیکن وہ ایسا کر نہ سکا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے مہر علی کھڑا تھا،
सामने जमात अली खड़ा था, एक मिर्जा उठा, सामने दो सैयद खड़े हो गए। महर अली ने भी बताया, जमात अली ने भी बताया कि जब भी कुरान की इज्जत पर हरफ आने लगेगा तो सामने खड़े होने वाला कोई सैयद का बाल ही होगा, कोई हसन का बेटा ही होगा, कोई हुसैन का बेटा ही होगा। क्यों? क्योंकि नबी पाक ने फरमाया ना कुरान आल से जुदा होगा, ना आल कुरान से जुदा होगा। अगर कोई बंदा कुरान को आल से जुदा करना चाहेगा तो क्या हुआ? हसन ना रहेंगे तो हुसैन आ जाएंगे, हुसैन ना रहेंगे तो ज़ैनुल आबिदीन आ जाएंगे, मूसा कासिम आ जाएंगे, हसन अस्करी आ जाएंगे, इमाम नकी अली नकी आ जाएंगे, अली रजा आ जाएंगे, कयामत तक इमाम मेहदी आ जाएंगे। ना कुरान आल से जुदा होगा, ना आल कुरान से जुदा होगा। सुभान अल्लाह। और अगर आपके किसी के खून में खराबी आ जाए तो वो जीनत लैब में चले जाए, वो एक्सेल लैब में चला जाए, वो चुगताई लैब में चला जाए, हजारों लैबें बनी हुई हैं, वो किसी भी लैब में जाकर अपने खून का टेस्ट करवा सकता है। लेकिन अगर किसी के अकीदे में खराबी आ जाए तो वो किसी चुगताई और जीनत में जाने की जरूरत नहीं, वो हुसैन की लैब में आ जाए, सुभान अल्लाह। वो हुसैन की लैब में आ जाए। अब हमें कैसे पता चले कि किसी का अकीदा खराब हुआ है, किसी का अकीदा खराब है? जब से 61 हिजरी में करबला हुआ है, अकीदे के परखने का सिर्फ एक ही मिसाल है कि हुसैन का नाम लो। अगर चेहरे के हालात सलामत रहे तो समझ लेना कि हुसैन ही है, अगर चेहरे के हालात बिगड़ जाए तो समझ लेना कि मुहम्मद है। और किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, कोई सुन्नियत का ठेकेदार नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा पर भी राफजी होने का फतवा लगाया गया, इमाम अहमद बिन हम्बल पर भी शिया होने का फतवा लगाया गया, इमाम शाफी पर भी राफजी होने का और साथ शिया होने का फतवा लगाया गया। और इमाम शाफी बड़े प्यारे अंदाज में वो जवाब देते हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अहले बैत मेरा दीन है, अहले बैत मेरा मजहब है। अगर मोहब्बत अहले बैत रखना राफजी होना है तो सुन लो, मुझसे बड़ा कोई राफजी नहीं। आप फरमाते हैं कि अहले बैत मेरा दीन है। मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अहले बैत के दामन को थामी रखो, कुरान के दामन को थामी रखो। कल क़यामत के दिन जब मैं हौज़े कौसर पर खड़ा होऊंगा, अहले बैत और कुरान मेरे पास कंधे तशरीफ लाएंगे, तो मेरे नबी पाक ने फरमा दिया कि जो कुरान की अज़मत है वो अहले बैत की अज़मत है, जो कुरान का मकाम है वो अहले बैत का मकाम है, जो कुरान की शान है वो अहले बैत की शान है। कुरान जितना तैयब अहले बैत उतने तैयब, कुरान जितना ताहिर अहले बैत उतने ताहिर, कुरान जितना मुअज़्ज़िज़ अहले बैत उतने मुअज़्ज़िज़, कुरान जितना नूरी अहले बैत उतने नूरी। ना कुरान आल से जुदा होगा, ना आल कुरान से जुदा होगा, इनमें कोई फर्क नहीं। लेकिन हाँ, सिर्फ एक फर्क है कुरान और अहले बैत में, सिर्फ एक फर्क है कि कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत के लिए खून का पाक होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इमाम हसन कहा फरमा में तो कहना यही पड़ेगा कि बाग जन्नत के हैं पहले मदा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। वो किस बात से हो गया इज्जत शान अहले बैत, मदा गोए मुस्तफा है मदा खाने अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अरे लानतुल्लाह अलैकुम ए दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम ए दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हजूर की गुलामी में रखे, हजूर की गुलामी में उठाए, कल क़यामत के दिन सरकार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।